بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ میرے پیارے ویورز اینڈ لسنرز سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کو اپنے چینل ویو دا ورلڈ میں السلام علیکم اور خوش آمدید کہتی ہوں۔ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا۔ آج کل ملک بھر میں سیاسی سرگرمیوں کا دور ہے اور اس کے اوپر جو سوشل ہمارا میڈیا ہے اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ وے میں دکھاتا ہے۔ بہت سارے نیوز چینل ہیں۔ اب اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ہمارے فیملی کے اندر بھی آنے لگ گیا ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے بہت زیادہ سپورٹر ہیں، کچھ لوگ نون لیگ کے سپورٹر ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ پی 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 کے بہت زیادہ سپورٹر ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ بات آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ پاک نے ان لوگوں کو چنا ہوا ہے، چاہے ان کے اندر اچھائیاں ہیں یا برائیاں ہیں۔ اللہ پاک نے واضح قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ میں جسے چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں ذلت دیتا ہوں۔ اب ان کو یہ عہدے مل گئے، انہوں نے اس کے اوپر کتنا اچھا امپلیمنٹ کیا، یہ تو ان کے اپنے قول اور فعل کے ذمہ دار ہیں۔ جس نے جو بھی حکومت میں آتا ہے وہ کوشش تو یہی کرتا ہے کہ وہ ملک کے حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کرے، لیکن ہر انسان کا ایک نفس ہوتا ہے جو اس سے کچھ اچھے کام بھی کرواتا ہے، کچھ برے بھی کرواتا ہے۔ کچھ انٹرنیشنل میٹرز ایسے ہوتے ہیں جس کو ایک عام آدمی ہے وہ سمجھ نہیں سکتا، تو پولیٹیشینز کو بہت سارے ایسے سٹیپس اٹھانے پڑتے ہیں جو کہ ہماری سمجھ سے بہرحال باہر ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں ایک چیز کا ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ جسے اللہ تعالیٰ عزت دیں ہمیں اس کی لازمی عزت کرنی چاہیے۔ تو یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ ایک دفعہ ایک انٹرویو میں عمران نذیر نے کہا تھا کہ عمران نذیر سے سوال کیا گیا کہ آپ کو شاہد افریدی کو بہت زیادہ پریویلیج دی جاتی ہے، اس کے لیے بہت کلیپ کیا جاتا ہے، تو آپ کیا اس بات سے کبھی جیلس فیل کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا تھا کہ جسے اللہ عزت دیتا ہے میں بھی اسے عزت دیتا ہوں۔ ان دا سیم وے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے تو یہ لوگ عزت کے حقدار ہیں، لیکن یہ لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے یا اپنے جو بھی بینیفٹس ہوتے ہیں ان کی وجہ سے یہ کچھ لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتے ہیں اور کچھ لوگ ان سے نفرت کر جاتے ہیں۔ اب یہ سیاسی سرگرمی جو ہیں وہ ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو گئی ہیں۔ اگر بیٹا ہے تو وہ پی ٹی آئی کی، کیونکہ پی ٹی آئی کی جو جماعت ہے اس میں زیادہ تر جو ینگ جنریشن ہے وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے، اور جو ہمارے تھوڑے بڑے بزرگ ہیں وہ نون لیگ کی زیادہ حامی ہیں۔ تو اس میں ایون اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کھانے کی ٹیبل پہ ایک باپ بیٹا جھگڑ پڑتے ہیں، دو اچھے دوست ہیں، ایک پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہا ہے یا نون لیگ کو یا پی 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 کو سپورٹ کر رہا ہے یا جماعت اسلامی کو سپورٹ کر رہا ہے، تو ان کے درمیان بھی کھانے کے دوران یا کسی سیر و تفریح کے دوران ان کے درمیان میں یہ جھگڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ حالات اچھے نہیں ہیں۔ دیکھیں آپ کبھی اگر جو قومی اسمبلی میں جو پارلیمنٹ میں یہ لوگ ہوتے ہیں، یہ لوگ تو بعد میں گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہی چند ایک سیاستدان ہیں جو پارٹیز بدل لیتے ہیں، لیکن ہم لوگ جو ہیں وہ ہم اپنے رشتے خراب کر رہے ہیں، ہماری دوستیاں خراب ہو رہی ہیں۔ خاص طور پہ جو میلز ہوتے ہیں وہ پولیٹیکل ایشوز کو لے کر بہت زیادہ ہائپر ہوتے ہیں۔ تو میں نے دیکھا ہے کہ عموماً کھانے کے ٹیبلز پہ، دعوتوں پہ، گیدرنگ میں اب وہ مزہ، وہ لذت، وہ ذائقہ نہیں رہ جاتا، کیونکہ جیسے ہی عمران خان یا نواز شریف کا جو کمپیریزن سٹارٹ ہوتا ہے تو ایک طرف کے جو حامی ہیں یا دوسری طرف کے حامی ہیں وہ آپس میں جھگڑ پڑتے ہیں، اور اب تو یہ چیز سڑکوں پہ بھی آپ کو دیکھنے میں ملے گی، ایون کہ ہوٹلز اور ریسٹورنٹ میں بھی یہ چیز بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہاں تک کہ اب یہ بات یہاں تک آ پہنچی ہے کہ باپ بیٹے میں بھی عزت کا جو یہ ایک پہلو ہے وہ ملحوظ خطر اب نہیں رکھا جاتا۔ میں نے بہت سارے بیٹوں کو دیکھا ہے جو اپنے باپ سے اس بات پہ بحث کرتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ جاہل ہیں یا آپ کو اتنی نالج نہیں ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ ایک بہت زبردست جماعت ہے، جبکہ ان کا باپ کا مدعا یہ ہوتا ہے کہ تم بچے ہو، تمہیں کچھ نہیں پتہ۔ تو اس وجہ سے جب ایک باپ بیٹے کے درمیان میں آپ خود سوچیں کہ یہ چیز آ جائے گی، یا ایک آفس میں بیٹھے ہوئے کلیگس کے اندر یہ چیز آ جائے گی کہ وہ اپنے کام پہ کنسنٹریٹ کرنے کے بجائے پولیٹیکل لیڈرز کے اوپر بات کرنا شروع کر دیں گے، تو پھر آپ یہ خود سوچیں کہ معاشرے میں پازیٹیوٹی کیسے آئے گی، اور یہ نیگیٹیوٹی ڈے بائی ڈے جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو ہمیں اس چیز کو کنٹرول کرنا ہے، ہمیں آرگیومنٹ کرنا، بات چیت کرنا
ایک اچھی بات ہے۔ دلیل کے ساتھ بات کرنا، جو بھی حکومت ہمارے پاکستان میں آئی ہے یا دنیا میں جو بھی پولیٹیشنز آئے ہیں ان سے اچھے فیصلے بھی ہوئے ہیں، برے بھی ہوئے ہیں، تو دلیل سے بات کریں، اور اگر آپ سامنے والا آپ کی بات کو ایکنالج نہیں کر رہا تو آپ اس ٹاپک کو چھوڑ دیں، بجائے اس کے کہ آپ اس کے ساتھ ضد لگا کے بیٹھ جائیں کہ میں نے تمہیں اپنا لازمی یہ منوا کے چھوڑنا ہے کہ میں جس جماعت کو سپورٹ کر رہا ہوں وہی جماعت جو ہے وہ دی بیسٹ ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ 6 اور 9 کو دیکھیں تو وہ ہیں بالکل ایک جیسے، لیکن ان کو دیکھنے والے ویوز کا فرق ہوتا ہے۔ تو اپنی سرگرمیوں کو جو ہے وہ اس کو ذرا کنٹرول کریں اور اپنے گھروں کے ماحول کو خوشنما رکھیں۔ تو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر گھروں میں سکون ہوتا ہے تو معاشرے میں سکون ہوتا ہے۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چیز کو اوائڈ کریں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں